نحمده ونصلي على رسوله الكريم درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کو سناؤں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ 2 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے چلے جائیں تو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ایسے اکٹھے بیٹھیں گے، ایسا ہی وہ نمازی تھا یا نہیں تھا، وہ گناہگار تھا یا نیک تھا، وہ مرد تھا یا عورت، کوئی بھی، لیکن 2-3 ماہ اگر پیچھے جائیں تو ایسے اکٹھے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا، بلکہ یہی نہیں پتہ تھا کہ صبح میں نے ہونا یا نہیں ہونا۔ وہ جو اموات ہو رہی تھی نا، ادھر بھی موت، ادھر بھی موت، ادھر بھی موت، ادھر بھی، وہ جو اموات تھی نا، اموات، اس نے ایک ایسا خوف طاری کر دیا تھا، حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو ڈالنا جانا ہی ہے۔ اچھا ہم کرونا سے بچ گئے ہیں، موت سے نہیں بچنا، یہ کنفرم بات ہے، یہ تو 100% بات ہے نا، موت سے ہم نے بچنا۔ اللہ آپ سب کو، مجھے سب کو اللہ لمبی زندگی، صحت اور ایمان عطا فرمائے، لیکن ایک دن دنیا سے، لیکن ایک جو وہ جو مرض تھی نا، حالانکہ علماء نے فتویٰ دیا تھا، پتہ کیا علماء کا فتویٰ یہ تھا جو کرونا مرض میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہوگا، یہ متفقہ فیصلہ تھا علماء کا، سارے مسلک کے علماء کا۔ اس کے باوجود بھی کتنا خوف تھا، آج وہ خوف رہا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، خاص کر پاکستان کے اندر نماز اور قرآن کا زور، لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ اذانیں، بچے بھی اذانیں دیتے تھے۔ 22 کروڑ عوام ہے نا، میں کہہ رہا ہوں 22 کروڑ میں سے 5 کروڑ دیتے ہوں گے، ایسے کر لو، اول تو ایسا نہیں ہے بہت زیادہ ہوگا، لیکن چلو 5 کروڑ کر لو۔ جب 5 کروڑ اذانوں کی آواز میرے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہوگی نا، تو خود ہی کرم نازل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہنا موم بتی مافیا، کون سا موم بتی مافیا، جو دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ لو جی اذانیں دینے سے کیا ہو جاتا ہے جی، اتنے صدقے بھی دیے، خیرات بھی دیے، کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھ آئیے کیا ہو گیا، پوری دنیا ابھی بھی نکلی اور پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلی بات ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان نے کرونا کو مانا ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا جو مان رہے تھے، حالانکہ حقیقت یہ بیماری تھی، کوئی شک والی بات ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی برکت اتنی ہے، جب بھی کبھی مشکل پیش آئے تو اللہ کے قرآن کو پڑھو، اس کے پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ لیکن جو مخالف لوگ ہیں، جو دین کے خلاف کام کرنے والے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کرنے والے جو لوگ ہیں، دین اسلام کے خلاف یعنی کاروائیاں کرنے والے، وہ حکومت میں ہو، اسمبلی میں ہو، وہ تھانے میں ہو، کورٹ میں ہو، کچہری میں ہو، وہ محلے میں ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، کہیں پر بھی ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ذرا سی بات ہو، لیکن مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، مثال دینا، کوئی بندہ نا، اس کو اللہ نے بڑا رزق دے دیا ہے، کیا عزت بھی اللہ نے بڑی دے دی ہے، اب کئی لوگوں کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے کہ گلے پاجی، وہ اس کی ٹو میں رہتے ہیں کہ کہیں سے اس کا نقص نظر آئے اور ہم اس کو ذلیل کریں، اس کی ذرا سی بیچارے کی پریشانی دیکھ نا، ان پھنسے نا، ان لگ پتہ جائے گا، اس کی ٹو میں رہتے ہیں۔ اسی کو اٹھا کے لے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کہاں دین کے خلاف موقع ملے ہم کتے کی طرح موقع ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر طبقے میں موجود ہیں۔ وہ کیوں بھلا؟ آج کل نیٹ کا دور ہے، پتہ ہی نہیں ہے، جو نیٹ پہ پڑھا اسی کو آگے بولنا شروع کر دیا، اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں سچی، اس کی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا اذانیں دینے سے کیا ہوتا ہے جی، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟
آپ نے یہ باتیں سنی؟ بولو یار کہ نہیں سنی؟ کہیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. بہت سارے لوگ باتیں ہو رہی اس سے کیا ہوتا ہے جی اذانے دینے. کیا ہوا جی پھر اذانے دینے سے؟ سوشل میڈیا پہ نہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسے مرد اور عورتیں کہتے تھے. یہ اینکر لوگ جن کو شعور ہی نہیں ہے دین ہے کیا. سب کی بات نہیں کر رہا، جو دین اسلام کے خلاف ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک بات بتانے لگا ہوں جو بہت بری لگے گی. جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں میں صرف ان کی بات کروں گا بس. یہ میں مثال ان کے لیے دینا چاہ رہا ہوں. کن کے لیے؟ وہ نہیں جو دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کے، کاروباری لوگوں کے اندر، نوکری میں پیشہ لوگوں کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر جو دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کون سا گروپ ہے یہ؟ ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے نا تو اس بات کو سنبھال کر رکھ لینا. بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے جو عورتیں تھیں نا، جو بازاری عورتیں، جو غلط عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ان کا یہ مطلب بند نہیں ہو رہا سسٹم، لہذا علماء نے فیصلہ کیا کہ کام کرتے ہیں ہم کہ ان کے جنازے پڑھانے چھوڑ دو. کیا کرو؟ خود ہی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، تو خود ہی یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے برے کام. علماء کے فیصلے پر سب نے آمین کہہ دیا. علماء نے ان کے جنازے پڑھانے چھوڑ دیے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بچوں میں سے ایک ایک بچے کو تیار کر دیا. کیا کیا؟ لہذا مولوی کی ضرورت. تو یہ جو دین اسلام کے سازشیں کرتے ہیں نا، یہ اس نسل کے لوگ ہیں. یہ بازاری عورتوں کی اولاد ہے. وہ چاہے ٹی وی میں بیٹھا ہے، چاہے دفتر میں ہے، چاہے آپ کے کاروباری حلقے میں ہے، چاہے آپ کے خاندان میں ہے، چاہے رشتہ داروں میں ہے، جو دین اسلام کے خلاف سازشیں کرے وہ بازاری عورتوں کی اولاد ہے. یہ ان گندی نسل میں سے ہیں یہ لوگ. اذانے دینے سے کیا ہو گیا جی؟ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا جی؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کو سکون ملے تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اور جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے. یہ قرآن کا اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، پھر سنو، میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، وہاں پر شیطان نہیں رہتا. وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے. کس گھر سے؟ جس گھر میں، ایک بات یا نقطے کی سمجھے، جہاں پر سورہ بقرہ کو لگا کے پڑھا جائے وہ نہیں، لگا کے سنا جائے نہیں. جس گھر میں، گھر والوں میں کوئی ایک فرد بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، شیطان چلا جائے گا. ایک بندہ نا نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، سر پہ ٹوپی نہیں پہنتا، امامہ شریف نہیں پہنتا، یار وہ پڑھ لے گا، اللہ اس پہ کرم کر دے گا، نمازی ہو جائے گا. وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. جو قرآن کے خلاف سازشیں کرے، جو سنت کے خلاف سازشیں کرے، جو دین اسلام کے خلاف جان بوجھ کر سازشیں کرے، اس کی بخشش نہیں ہے. ایک طبقہ اٹھ پڑا ہے جس کا کام ہی صرف یہی ہے. کیا ہوگا جی؟ نماز پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ روزے رکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک طبقہ اٹھ پڑا ہے. اب بات غور سے سن لیں. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. کتنی باتوں پر؟ نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوگا جی؟ قرآن نہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا جی؟ اور روزے نہ رکھیں تو کیا ہو جائے گا جی؟ کیسی عجیب بات ہے. کل کو کہ نکاح نہ کرو، ویسے رہنا شروع کر دو تو کیا ہو جائے گا جی؟
کل کو آپ خانے کا بھی حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ آپ فیصل آباد میں کر لیا کرو، لاہور میں کر لیا کرو، کیا ہو جائے گا جی؟ ان کے کہنے کی کیا باتیں ہیں؟ دیکھیں دین کیا کہہ رہا، غور سے سننا ہے، جذباتی بات نہیں کہہ رہا میں. آپ کو کالی بھیڑوں کو پہچاننا چاہیے. کسی سنی وہابی دیوبندی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، دین اسلام کے خلاف سازش کرنے والے منافق کی بات کر رہا ہوں. چاہے وہ آرمی میں ہے، چاہے وہ رینجر میں ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے، چاہے وہ سویلین میں ہے، چاہے وہ کاروباری حلقے میں ہے، چاہے وہ نوکری پیشہ لوگوں میں ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ میں ہے، جو دین کے خلاف سازش کرے یاد رکھو وہ منافق ہے. پانچ باتیں دین کی بنیادی جن پر دین کھڑا ہوا ہے مسلمان کے لیے 5 باتیں بنیادی یاد رکھو. اللہ اس کے رسول پر یقین رکھنا. کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی ہو سکتا نہیں ہے. ہم سنی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے ساتھ جو کسی کو شریک کرے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی سنی الحمدللہ کسی ولی کو بھی خدا نہیں مانتا، ولی کو اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، اللہ کا محتاج مانتے ہیں. ہم تو نبی کو بھی اللہ کا محتاج مانتے ہیں. سارے نبی سارے ولی اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نہ نبی بناتا تو بن نہیں سکتے تھے، خود اللہ نہ ولی بنائے تو کوئی بن نہیں سکتا. اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا عقیدہ اور یقین ہے اس بات پر. اللہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا کافر ہے. وہ داڑھی والا ہو بغیر داڑھی والا ہو، وہ پگڑی والا ہو یا مچھو والا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا مسلمان نہیں ہے. وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننا. کیا ماننا؟ پھر بولو آخری نبی ماننا. اللہ کا بندہ، اس کا رسول، آخری رسول ماننا، آخری رسول ماننا. کیسے ماننا؟ مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا. ایک بندے کے سامنے 100 بندے کھڑے کرو. کتنے؟ 100 بندہ کھڑا کرو. اس میں اس کا باپ بھی کھڑا کرو. اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ بولو یار. جس جو باپ ہوگا گج وج کے، غلط تو نہیں ہے، گج وج کے گا، اے میرا پیو ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا والد محترم ہے. 1000 بندہ کھڑا کر لو، 1,00,000 بندہ کھڑا کر لو، 1 کروڑ بندہ کھڑا کرو، جتنی مرضی دنیا کھڑی کر لو، اس میں اس کا باپ کھڑا کرو. بندہ کیا کہے گا؟ یہ میرا باپ ہے. اسی طرح یقین ہو کہ یہ میرا آخری نبی ہے. اگر کوئی کہے، سنو، اگر کوئی کہے یہ میرا باپ تو ہے، یہ بھی میرا باپ ہے، لیکن اس میں بھی مجھے شک ہے، وہ حرامی ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اسی طرح آخری نبی کو آخری نبی ماننا ایسے ہے جیسے باپ کے بارے میں شک نہیں ہے، ایسے نبی کو آخری نبی ماننے میں شک نہیں ہے. میں نے آپ کو اس لیے بات نہیں سنائی، سنو ذرا، سنو غور سے بات سنو. اس لیے بات نہیں سنائی آپ نعرے لگاؤ، اپنے بچوں کے من میں بات ڈال دو کہ محمد آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. یہ کنجریوں کی اولاد سٹیجوں میں بات کہنے والی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کہیں گے جی آپ سٹیج پہ کیسی بات کرتے ہیں. بازاری عورتوں کی اولاد کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ان کو قادیانیوں کو بھی مسلمان مانو. اوے ہمیں تو تمہارے حلالی ہونے پر شک ہے، ہم تو تمہارے حلالی ہونے پر شک کرتے ہیں کہ تم حلالی بھی ہو کہ نہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالو، نعرے لگانے چھوڑ دو.
ساری زندگی نعرے لگاتے رہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 بنیادی باتیں ہیں. کتنی؟ 5. پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ شرک کرنے والا مسلمان نہیں ہے. وہ پیر ہو، وہ غوث ہو، وہ کتب ہو، ابدال ہو. اول تو غوث، کتب، ابدال مشرک ہو ہی نہیں سکتا. جو مشرک ہو وہ ولی نہیں ہے، جو ولی ہو مشرک نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا. لمبے چوگے پہن لیے، زیادہ انگوٹھیاں پہن لی، بڑے بال رکھ لیے، ولی کہلائے. کوئی ولی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے. ان کی بات میں کرنا نہیں چاہ رہا آپ سے، وقت ضائع ہوگا. جو بات جس طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات کو غور سے سننا ہے آپ نے. کیا کہا میں نے؟ پہلی بنیادی بات کیا ہے؟ غور سے سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا کیا پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. دوسرے نمبر پر میرے نبی کے فرمانے علی شان کو سننے. اسلام کی بنیادی 5 باتیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کو ایک ماننا اور اس کے رسول کو آخری نبی ماننا. یہ 5 باتیں ہیں. آگے سنیں. پہلی بات سمجھ آ گئی؟ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا. نبی علیہ السلام کو پھر بولو ذرا. آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے مسلمانوں کے قادیانیوں کے حق میں پوسٹیں شیئر کرتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں اس بات کا؟ مرزائیوں کے حق میں ٹیلی فون پر اپنے پوسٹیں لگاتے ہیں مسلمانوں کے بچے. قیامت والے دن نبی کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دے گا؟ کس منہ کو جائے گا؟ اگلی بات پھر غور سے سنیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا. کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا. ایمان لانے کے بعد پہلا عمل نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا. کتنے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، عرصہ گزر گیا نمازیں نہیں پڑھتے. نماز قائم کرنا. پھر آگے ہے زکوٰۃ ادا کرنا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا جی؟ پھر کیا ہوگا نہیں نماز پڑھی تو؟ اچھا زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے. کس کا؟ اور سے سنیں ذرا. میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اسلام کی بنیادی باتوں میں دوسری بات یہ ہے کہ تو 5 وقتہ نمازی ہو. اگر نمازی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر، اللہ مجھے نمازی بنا دے. ایک بات یاد رکھیں، بے نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ پھر بولیں. بے نمازی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اگلی بات حوصلے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، حوصلہ بڑھانے کے لیے. یار نہیں نا نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. کیا کہا میں نے؟ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے. ایک ہی شروع کر دو یار، ایک ہی شروع کر دو. ایک نماز ہی شروع کر دو، اس کی برکت سے 5 پڑھنے شروع کر دو گے. دوسری بات کیا ہے؟ بولو. نماز پڑھنا. آگے زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مال میں سے. پھر بولو. دوسری بات کیا بتائی ہے میں نے؟ بولو یار.
کسی شیعہ سنی کی بات تو نہیں کر رہا میں، وہابی دیوبندی کی بات تو نہیں کر رہا میں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمان کی۔ اللہ پر یقین رکھنا، نبی علیہ السلام کو آخر نبی کیسے ماننا ہے؟ نقطہ سمجھ آ گیا کہ وہ 500 بندوں میں اس کا باپ کھڑا ہو تو گج وج کے کہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات کو کہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں۔ دوسری بات نماز کا قائم کرنا، تیسری بات زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ پھر وہ نہیں، جو بندہ مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، یاد رکھیں ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے تو امیر ہو، ایک اور بات بھی بڑے نقطے کیا ہے، بندہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا پھر بھی کاروبار بڑا تیزی سے چل رہا ہے اس کا، دیکھنے میں آتا ہے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا پھر بھی کاروبار بڑا ٹھیک چل رہا ہے۔ اے پگلے، تیرے کسی بچے کے نصیب کو چل رہا ہوگا، تیری کسی بیٹی کے نصیب کو چل رہا ہوگا، تیرے بیٹے کے نصیب کو چل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے تیری بیوی کے نصیب کو چل رہا ہو، تیری ماں کے نصیب کو، تیرے باپ کے نصیب کو چل رہا ہو۔ تیری اپنی کرتوت کیا ہے کہ رب تیرے سے ناراض ہے، تیرا پیسہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ تیرا پیسہ قبول نہیں کر رہا، اور یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ تیری اولاد میں سے یا تیری بیوی یا ماں باپ کے نصیب کو تجھے رزق دے رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اچھا، پھر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات غور سے سنیے، کیا یہ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے؟ اسلام کی بنیادی باتوں میں بات ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غریب کو پیسے دے دو۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے فرض ادا کر لیا، جس نے ایک دفعہ حج کر لیا، دوبارہ کرنے جانا چاہ رہا ہے، وہ کسی غریب کو پیسے دے دے، حج کے برابر ثواب ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جو فرض ہے بولو وہ پہلے ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے، دوبارہ اللہ نے توفیق دیا ہے، وسیع اللہ نے رزق دیا ہے، حج کرنے نہیں جانا چاہ رہا، کوئی بات نہیں ہے، غریب کو دے دے، اس کے بدلے میں اللہ تجھے حجوں کا ثواب دے گا، یہ بات علیحدہ ہے۔ یہ بڑی تیزی سے آج کل یہ بات پھیلی، نہیں جی ایسا کرو جی، غریبوں کو دے دو جی، غریبوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو جی، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو چاہتے ہیں میں زیادہ امیر ہو جاؤں، بولو عمرے زیادہ کرے، کیا کرے؟ عمرے پہ جائے، اس کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا مدینے میں مرنے کی موت کی دعا مانگا کرو، مدینے میں مرنے کی یعنی مدینے میں موت کی دعا مانگا کرو۔ ہماری تو مدینہ جان ہے نا، لیکن یاد رکھیں اس بات کو، مدینے والے کا قول بھی ہماری جان ہے، مدینے والے آقا علیہ السلام کا فرمان علیہ شان بھی ہماری جان ہے۔ اس فرمان علیہ شان سے بھی اتنی محبت کرو جتنی مدینے والے سے کرتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ادھر تو بڑے بڑے پیر، پتہ نہیں یہ پیروں کا سلسلہ کہاں سے یہ سارے ایجاد ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نہاتے نہیں 6 مہینے، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ شریعت پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ سنو ذرا، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں جس فقیر کی تہجد کی نماز 3 دن چھوٹ جائے، سننا غور سے ذرا، جس پیر کی
3 دن جس فقیر کی 3 دن تہجد کی نماز چھوٹ جائے اللہ رب العزت فقیر میں سے اس کا نام خارج کر دیتا ہے. فقیروں میں اس کا نام نہیں رہتا. یہاں تو پیروں کی حالت بڑی عجیب ہے. اس موضوع کو چھیڑیں گے تو ماحول خراب ہوگا. ماحول خراب ہونے سے مراد ٹیسٹ خراب ہوگا. ہم اپنا ذائقہ خراب نہیں کرنا چاہ رہے. جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سمجھانا, جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. چوتھی بات اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے. حج کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے. اسلام کی بنیادی باتیں آج اس دور حاضر میں جاتے ہی حج کرنے. پیسہ بھی اللہ نے اتنا دیا ہے کہ انتہا ہے, اور حج کرنے نہیں جاتے. آخری بات کیا ہے؟ 5ویں نشانی فرمایا رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. حج تمہارے پر فرض ہے, زکوٰۃ تمہارے پر فرض ہے, نماز تمہارے پر فرض ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ لازمی چیزیں ہیں, ان کے بغیر گزارا. سننا ذرا, یہ جو موم بتی مافیا ہے نا, موم بتی مافیا کیا کہتے ہیں؟ نہیں جناب اس کی ضرورت تو نہیں ہے. کیسی بات کرتے ہیں جناب؟ ہاں جی ٹھیک ہے, جس نے نماز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے, جو نہیں پڑھتا اس سے کیا ہے؟ یہ تو پتہ پھر چلے گا نا. نہیں سمجھ گئی؟ پتہ یہ کل کو کہہ دیں گے. غور سے سنیں بات کو, یہ میرے مرنے کے بعد بات یاد رکھنی ہے. اللہ سب کو لمبی زندگی دے, لیکن چونکہ اس بات کے آنے میں ابھی ٹائم ہے, جو میں بھی کہہ رہا ہوں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. بات کیا؟ ہاں جی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے جی, اللہ کی راہ میں ویسے ہی خرچ کر دو. ٹھیک ہے جی, آپ روزے کیوں رکھتے ہو؟ ویسے کسی غریب کو کھانا کھلا دو. جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ کل کو کیا کہیں گے؟ نکاح کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی رہنا شروع کر دو. بھائی جو اس فرض کا انکار کرتے ہیں, اس فرض کا انکار کرتے ہیں, ان کو کتنی دیر لگے گی؟ یہ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ایسی ہے کہ وہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں کہہ رہا, نہیں. دیکھیں اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کے حق میں بولتے ہیں. پولیس میں بھی, آرمی میں بھی, رینجر میں بھی, ہر جگہ پر ایسے لوگ ہیں مسلمان جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ پی کے, اپنے باپ اور ماں کا حلالی خون ہے وہ ابھی بھی نعرے مارتے ہیں دین اسلام کے. وہ جو ان عورتوں کی اولاد ہے, بنگلہ دیشی عورتوں کی, بنگلہ دیشی ساری عورتوں کی نہیں, وہ جو بازاری عورتوں کی اولاد ہیں وہ بھی دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. نہیں کرتے؟ آپ سوشل میڈیا پر نہیں دیکھتے, ٹیلی ویژن پر نہیں دیکھتے, سرے عام کتے کی طرح بھونک رہے ہوتے ہو. سادہ سے الفاظ میں بات سمجھاؤں, تھوڑا ہمیں عقل استعمال کرنی چاہیے. اچھے برے کی پہچان, پھر بولو یار, اچھے برے کی پہچان پتا ہونا چاہیے. یار یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, شکل دیکھ کے, داڑھی دیکھ کے, پگڑی دیکھ کے, اس کا خوبصورت لباس دیکھ کے, ٹیلی ویژن پر بیٹھے دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھے برے کی پہچان کرنی چاہیے. پہچان کا طریقہ میں بڑا آسان بتا دیتا ہوں, اتنا آسان ہے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. سادہ الفاظ میں, ایک مائی تھی, مائی کون؟ پھر بولو, بڑھیا عورت. یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا, بوڑھے, مائی ہو یا بابا, یہ گھر کی برکتیں ہوتی ہیں. ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کفارہ گناہ. پھر سنو, ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کفارہ گناہ, گناہوں کا کفارہ.
پتہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کو ایک حج کا ثواب ہوگا. کیا ہوگا؟ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ سے کتنی باری دیکھنی ہے؟ ہم تو بار بار دیکھتے ہیں. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بس ایک دفعہ فرمایا تو جتنی مرتبہ مرضی دیکھ، اللہ کی رحمت کے خزانے میں کس بات کی کمی ہے؟ پہچان بتانے لگا ہوں. ٹیلی ویژن پر کوئی بیٹھا ہے، غور سے سننا ہے، یا سوشل میڈیا پر ہے، یا آپ کے محلے میں کوئی بیان کرنے آیا ہے، یا آپ کے دفتر میں کوئی ہے، یا آپ کی فیکٹری میں کوئی ہے، یا آپ کی کمپنی میں کوئی ہے، تو پہچان کیسی ہوگی؟ سادہ الفاظ، سمپل سے الفاظ، کسی کتاب کی دلیل نہیں ڈھونڈنی. ایک بڑھیا مائی تھی نا، اس نے اپنے گھر میں ختم دلانا تھا. کیا کرنا تھا؟ پھر بولو. ختم دلانا تھا. اس نے دودھ بھی رکھا، چاول بھی رکھے. آج کل ایک اور بھی بڑی عجیب رسم ہے. اسی جی چاول رکھے نے وہ تو پنجا بن گیا ہے. کیا پاگلوں والی باتیں ہیں یار. پنجا بننا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ نماز پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، سارا دن گھر میں سٹار پرست چلتا ہے، تیرے گھر میں چاولوں میں پنجا بن گیا. کیا ویلیو ہے اس پنجے کی؟ کیا اوقات ہے اس پنجے کی جو چاولوں میں بنا تیرا؟ 6 مہینے سے سال سے نماز نہیں پڑھی فجر کی، تیرے گھر میں چاولوں میں پنجا بن گیا. روٹی پہ اللہ کا نام لکھا گیا ہے، تیرے گھر میں پورا قرآن پڑھا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تجھے نظر نہیں آتا؟ جس قرآن میں سارے کا سارا اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے وہ تجھے نظر نہیں آتا؟ روٹی پہ اللہ کا نام نظر آ گیا تجھے؟ وہ بڑھیا عورت تھی نا، سننا ذرا، اس نے دودھ بھی رکھا، روٹی بنا کے بھی رکھی، کھیر بھی بنا کے رکھی، ختم دلانے کے لیے نا. یہ بڑی عورتیں کرتی ہیں، کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. غریبوں کو جاتا ہے فائدہ ہوتا ہے. اس نے رکھا. اب اس نے مولوی صاحب کو کہا تھا، وہ آئے نہیں. میرے نال تو ہوئے گا نا، کدھر ہوروں بوتا لبا، جہاں سے زیادہ ملا وہاں چلا جاؤ گا. اور بڑھیا بیچاری بڑے پریشان، وہ باہر گلی میں کھڑی ہو گئی. گلی میں کھڑی کافی دیر کھڑی رہی. وہاں سے داڑھی رکھ رہے، جس نے داڑھی رکھی تھی مولوی صاحب آ رہے تھے. کہنے پتر میں نا سارا کچھ تیار رکھا، آ کے ختم تے پڑھ جاتا. کیا کر جا؟ بتانے لگا اچھے برے کی پہچان، اچھے برے کی پہچان. داڑھی انہیں بھی رکھی، داڑھی اس نے بھی رکھی، داڑھی اس نے بھی رکھی، پگڑی اس نے بھی پہنی، پگڑی اس نے بھی پہنی، شلوار اس کی بھی گٹوں سے اوپر، شلوار اس کی بھی گٹوں سے اوپر، کپڑے یہ بھی سفید، کپڑے وہ بھی سفید. میاں محمد بخش فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، اکو رنگ دوواں دا. کچ بھی ہیرا، شکل اس کی بھی ہیرے جیسی، اور جو اصلی ہیرا ہے وہ بھی کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، اکو رنگ دوواں دا. جدوں گئے سنار کے تے فرق لکھاں کوڑ دا. آپ ماتے جب سنار کے پاس گیا تو ایک جعلی نکلا، ایک اصلی نکلا. اس مائی نے نا مولوی صاحب کو بولا پتر تو ختم پڑھ دے آ کے. اب مولوی صاحب نے ختم پڑھا. ختم پڑھنے کے بعد آمین کہا تو اٹھ کے جانے لگے. کہنی پتر ختم پڑھ لی؟ کہنے ہاں ماں جی ختم پڑھ رہے. کہنا چل ٹوٹ پہنیا، چمن والی آیت تے پڑھی کوئی نہیں. چمن والی آیت، چمن والی آیت تے پڑھی کوئی نہیں، تو تے 2 نمبر ہے. وہ اتنی سادہ بھائی اپنے ایمان کی اتنی حفاظت کرتی ہے. تو تو پڑھا لکھا ہے، تو تو پڑھا لکھا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر، جھوٹے اور سچے کی پہچان کر. کپڑے دیکھ کے، جوتے دیکھ کے، موبائل دیکھ کے، گاڑی دیکھ کے فیصلہ نہ کیا کر. کپڑوں کی پہچان تو طوائف عورتوں کی جاتی ہے، کپڑے جوتے سے پہچان تو بازاری عورتوں کی جاتی ہے، کپڑے جوتے سے نہیں. ہاں میرے نبی کی حدیث سنو، فرمایا جو تقوی میں اچھا ہے. کون؟
پہچان بتائی کہ اللہ کے قرب والا کون ہوگا. 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا. سنو سنیو بریلویو سنو, اپنے عقیدے مضبوط کرو. 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا. عرض کی یا رسول اللہ, کس کی دعا جلدی قبول ہوگی؟ کون ہوگا جس کے پاس جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ 1400 سال پہلے میرے نبی نے کیا فرمایا, سنو ذرا. صحابہ نے پوچھا نا, آج کے دور کے مطابق بات سمجھ آئی؟ بڑے بال رکھے ہیں, زلفیں بڑی بڑی رکھی ہیں, انگوٹھیاں زیادہ پہنی ہیں, چوغا بڑا پہنا ہوا ہے. ایک یہ طبقہ آ گیا ہے, ایک طبقہ 3 پیس پہن کے کلین شیو کر کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, وہ اس سے زیادہ خطرناک آ گیا ہے. وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ لبادہ پہن کے یہ ایمان خراب کر رہے ہیں, وہ لبادہ پہن کے وہ ایمان خراب کر رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس کی دعا جلدی قبول ہوگی, نشانی کیا ہے؟ اللہ پوچھا یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ میرے نبی نے سادہ الفاظ میں فرمایا, جو تقوی میں اچھا ہوگا. کس میں؟ تقوی میں اچھا ہوگا, پرہیزگاری میں ہوگا, گناہوں سے بچتا ہوگا, جس کا چہرہ سنت مصطفیٰ سے سجا ہوگا, جس کا کردار, جس کا چلنا پھرنا, جس کا بولنا, جس کا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا, جو پرہیزگار اور متقی ہوگا, دعا اس کی قبول ہوگی. میرے بھائیوں میری بات سمجھ آئی؟ آج لوگ نا ہمارے کافرے ماشاءاللہ کراچی والے میں دیکھ رہا ہوں آگے ہیں ماشاءاللہ, وہ احمد آباد مانسیرا سے پشاور سے لوگ آگے ہیں, دبئی سے لوگ آگے ہیں, ناروے والے آ کے بیٹھ گئے ہیں, کینیڈا والے آ کے بیٹھ گئے ہیں, لندن سے ماشاءاللہ 11 ساتھی ہیں. لوگ باہر سے آ کے سارے بیٹھے. آج آپ تو آج مہمان نواز ہیں نا لاہور والے, تو پوری دنیا سے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہمارا اجتماع بڑے دھوم سے ہوگا انشاءاللہ, اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ لاہور میں پہلا اجتماع ہے جس کو گورنمنٹ نے اجازت بھی دی ہے. ہمارے بعد دوسروں کو اجازت ملی ہے, پہلے ہماری اجازت ہوئی ہے. اللہ کا کرم ہے یہ. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, سوچو کبھی سوچا تھا اس سال بھی اجتماع ہوگا؟ جو بیماری کی حالت تھی گمان نہیں تھا, سوچا بھی نہیں تھا کہ اجتماع. میرے اللہ نے کیسا کرم کیا, آپ کو پھر موقع دیا, آپ کو پھر موقع دیا. بلکہ مزیدار بات یہ ہے, آج بہت سارے جوانوں کی شادی ہے, بیٹیوں کی شادی ہے. آج دلہا بھی کہتا ہے میں نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے, دلہن بھی کہہ رہی ہے ادھر ہی ڈیوٹی کرنی ہے. کیسی بات, ان کے گھر والے عزیزوں کروا کے رہنی ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے یہ دین کا جذبہ پیدا ہو جائے, دین کا. مجھے بات یاد آ گئی نا, نبی علیہ السلام نے کیا کیا پتہ ہے؟ ایک صحابی اللہ کہ کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے اور شادی ہو گئی. پہلی رات تھی, کیا تھی؟ پہلی رات تھی, اور اعلان جہاد ہو گیا. اسی حالت میں اٹھ کے نماز جہاد پہ چلے گئے. اللہ, جہاد میں چلے گئے اور جہاد میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر, جہاد میں شہید ہو گئے. اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے اللہ کے فرشتے آ گئے. اللہ, لمبی بات ہے, ٹائم شارٹ ہونے کے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ جذبہ دے دے. میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں, اللہ ہمارے سے دین کا کام لے رہا ہے. خدا کی قسم ہر کسی نصیب میں نہیں ہے یہ بات, ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. اللہ جسے چنتا ہے, اللہ جسے چنتا ہے, اللہ جسے چن لیتا ہے اسے دین کا کام لے لیتا ہے. اللہ کی سلیکشن ہے.
کسی کو دین کی دعوت پہ لگا دیتا ہے، کسی کو اس کا پیسہ خرچ کرنے پہ لگا دیتا ہے، کسی کو بیان کرنے پہ لگا دیتا ہے، کسی کو قرآن پڑھانے پہ لگا دیتا ہے، کسی کو قرآن سنانے پہ لگا دیتا ہے، کسی کو وہاں جو ورکنگ ہو رہی ہے وہاں لگا دیتا ہے، کسی کو دین کی دعوت دینے پہ لگا دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں دنیا کا کوئی بھی کاروبار، کام کاج یا نظام زندگی پیسے کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا کرم ہے، اتنا بڑا اجتماع ہونا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہونا ہے۔ کتنا؟ مطلب میرا اندازہ ہے کہ اگر اس کو بچیوں کی شادیوں کو شامل کیا جائے تو یہ کروڑوں پہ بات چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگ ساتھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو سارا سال مجھے پوچھتے رہتے ہیں پیر صاحب تسی پیسے کی فکر نہیں کرنی، پیر صاحب پیسے کی فکر نہیں کرنی، اللہ دینے والا ہے نا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے۔ میں بات اس لیے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی شان کریمی یہ ہے، اللہ جس کے دل میں ڈال دے پھر وہ نہیں سوچتا۔ ابھی یہاں بچوں کا میں نکاح پڑھا رہا تھا، بچے یہاں آئے تھے تو ان سے میں کہہ رہا تھا یار مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، نکاح بھی مسجد میں کرنا ہے، یہ کیا بات ہو گئی جی، یہ کتنے لکھا ہے جی، تیل مہندی پہ بیٹیاں ناچیں یہ کہیں لکھا ہے؟ تیرے گھر میں 20 دن مہینہ 2 مہینے پہلے ڈھولک بجنی شروع ہو جائے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جوان مسلمانوں کی بیٹیاں ناچیں یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ ایک بات کہنے لگا ہوں، شرم والی بات ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ کس کی بیٹی کالج جاتی ہے، کس کی بیٹی کالج سے پائے جاتی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ ان باتوں پہ دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کس بات پہ مانگتے ہیں؟ مسجد میں نکاح کہاں لکھا ہے؟ اور میرے نبی کی سنت ہے، یہ سنت صحابہ ہے۔ یہ باتیں ساری وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، جو مسلمان کا بچہ، مسلمان کا مرد ہے چاہے عورت، جان بوجھ کے دین اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا اس کی بخشش نہیں ہے۔ جو میرے نبی کی شان کے خلاف بات کرے گا اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو۔ ہم لوگ تو دین سے جڑے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ خیال کرو جو تمہاری اولادوں میں، تمہاری بیٹیوں میں، خدا نہ خواستہ تمہارے ہی بیٹوں میں، تمہارے بھائیوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے، ہمارا سالانہ پروگرام آ گیا الحمدللہ، اپنے اپنے علاقے سے پاس بھر کے لائیں۔ دیکھیں لوگ، میں کہہ رہا ہوں بیرون ملک سے آ گئے، جہاں پر جاتے ہوئے بھی چیکنگ ہونی ہے کورونا کی، آتے ہوئے بھی چیکنگ ہونی ہے، ان کے ایمان کا اندازہ بھی لگائے نا، دعا کے لیے آئے نا، اور کسی کام کے لیے تو نہیں آئے۔ وہ اپنے اپنے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادارے پہ خرچہ بھی نہیں ڈال رہے، اس سے بڑی بات تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے، پتہ کتنی 500 سے زائد بسوں کو تو نمبر دیے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ 700 سے 800 بسیں آئیں گی۔ کتنی؟ 700 سے 800 بسیں آئیں گی۔ آپ گن لینا جا کے، یہ نہ کہنا کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے کانوں سے سن کے، آنکھوں سے دیکھ کے گن لینا، انشاءاللہ اتنی بسیں ہوں گی، کم از کم 2 سے 3 کروڑ تو ان کا کرایہ بن جاتا ہے، پورے پاکستان سے آئیں گی۔ اگلی بات بھی کیا کہہ رہا ہوں، کمال بات کیا ہے، ادارے سے کوئی پیسہ لیتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماڑے ہوتے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جن کو خود ہی میں کہتا ہوں یار چلو کر لو، میرا خیال ہے کو 10-20 لاکھ بن جاتا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں بنتا ہوگا، جن کو خاموشی سے دے دیتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں ہے، دور سے آتا ہے ہر سال لے کے آتا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، ماڑا بندہ ہے، جذبہ بھی ہے اس کے اندر، اس کے پاس سورس نہیں ہے، ان کو دے دیتے ہیں، لیکن باقی سارے کے سارے اپنے پلے سے لگا کے آتے ہیں۔
اتنی دور دراز سے لوگ اپنے پلے سے کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں. میرے بھائیوں زندگی سب کو پیاری ہے. بولو جو بہنیں بیٹیاں یہاں کے آ کے بیٹھی ہیں نا, بہنیں اور بیٹیاں, دیکھیں ڈیوٹی کرنے کے لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کی انتظامیہ ہے. اللہ, مردوں سے زیادہ عورتوں کی انتظامیہ ہے. کل میرے پاس ایک ساتھی آیا, کہہ رہا صوفی صاحب, میں کہ جی, کہہ رہے میری بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے, تو آپ مہربانی کر کے اس کو ٹیلی فون پہ ہی دم کر دیں. میں کہا کیا بات ہوگی؟ کہہ رہے نا اس کے نا ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ٹینشن لینے سے ہوتا ہے, یہ آپ سارے لوگ بھی یاد رکھو, ہاتھ پیر کا ٹیڑھے ہو جانا یہ زیادہ تر ٹینشن سے ہوتا ہے, یہ کوئی جن نہیں ہے. میں کیا اس کو کوئی ٹینشن ہوگی؟ کہہ رہے پیر صاحب اس سے بات کر لیں. میں نے اس سے بات کی تو میں کہا بیٹا آپ کو ٹینشن ہے اور آپ کو کچھ نہیں ہے. تو اس بچی نے رونا شروع کر دیا. میں کہا بیٹا خیریت ہے؟ کہہ رہے پیر صاحب میں پچھلے 4 سال سے ڈیوٹی کر رہی ہوں اور اس سال میں نا آ نہیں سکی, تو مجھے پتہ چلا انہوں نے میری ڈیوٹی نہیں لگائی, تو یہی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے بس. جذبہ ایمانی. پیسے نہیں ملنے وہاں کسی کو, پیسے نہیں ملنے کسی کو وہاں پر. روٹی بھی بیچاریاں گھر سے لے کے آتی ہیں. جتنے انتظامیہ والے مرد بھی ہیں کسی کو پیسے نہیں ملتے, سب فی سبیل اللہ کرتے ہیں. روٹی کسی کو ملی ہے نہیں ملی نہیں ملی. لوگ کروڑوں روپے اپنے پلے سے خرچ کر کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. ایک یہ طبقہ ہے. اب ایک اور طبقے کی بات کروں, کالی بھیڑوں کی. وہ کیا کرتے ہیں جی میں 5 بسیں لے کے دیا نے, لانی 2 بسیں گنانی 5 بسیں, 3 کے پیسے جیب میں ڈال لیتے ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے بچوں کے نصیب پھر چنگے پڑھیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے پیسے کھا لیے, کسی نے پوچھا نہیں ہے. اوے پگلے کیا ہو گیا, اس کا اور تیرا رب ایک ہے. تجھے دینے والے کا اور تیرا رب ایک ہے. اپنے مالک کی بارگاہ سے مانگ, اللہ جس طرح اس کو دیا اس طرح مجھے بھی دے. اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. میں اس مرتبہ گجرات گیا تو وہاں ایک بڑی عورت آ گئی, کہہ رہی پیر صاحب اے نا سونے دیا والیاں نا میں بیچنیاں نے. میں کہا ماں جی کیوں بیچنیاں؟ بڑی عورت تھی. میں کہا ماں جی کیوں؟ کہہ رہی ہے نا میں نا ہر سال سونے کی کوئی نہ کوئی چیز بیچ دینی ہے. میں کہا ماں جی, میں نے سمجھا شاید کچھ دینی جواب پکڑ کے. کہہ رہی بیٹا اے میں بیچ کے نا تے 10 سال انہوں کرایہ دینا ہے, جس نے وہاں پہ عورتوں کو لے کے جانا ہے. آیا میں نے بس والے کو یہ کرایہ دینا اپنی بالیاں بیچ کر. آپ کیا محسوس کرتے ہیں جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا اللہ اس کی اولاد کو نیک نہیں بنائے گا؟ اللہ اس کی نسل سے دین کا کام نہیں لے گا؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اللہ اس کی اولاد میں سے غازی پیدا نہیں کرے گا؟ ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں, آپ حیران ہو جائیں. ڈیرہ غازی خان سے ایک بی بی لے کے آتی ہے. اس نے مجھے 3-4 دن پہلے فون کیا. اس نے کہا پیر صاحب میں ہر سال آتی ہوں لے کے, اس سال میں نے ویگن لے کے آنی ہے, بس نہیں لا سکی. تو میں نے کہا بیٹا کیوں؟ مجھے نہیں پتا تھا. کہہ رہی پیر صاحب میں نا جہاں میں رہتی ہوں میرا گاؤں ہے وہاں پر, تو میں گاؤں میں نا بھینسوں اور گائے کا جو گوبر ہوتا ہے نا اس کو اکٹھا کر کے اس کو پھر لگا کے خشک کر کے وہ بیچتی ہوں. سارا سال بیچتی رہتی ہوں. اس مرتبہ میرے پاس 35,000 روپے جمع ہوا ہے سال کا. میں نے ویگن والے کو کرایہ دے کے ان کو لے کے آنا یہاں پر, کیونکہ یہاں سے مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی. 1 سال بھی بیٹا ملا, اگلے سال پھر مجھے بیٹا ملا. میں نے یہاں ساری عمر آنا ہی آنا ہے. کہہ رہی میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی, 7 سال گزر گئے تھے. اجتماع میں کوئی لے کے آیا, دعا مانگی, اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا. تو میں ہر سال لے کے آتی ہوں. یعنی جہاں اللہ کے ہزاروں بندے ہوں گے, دعا سننے والے لاکھوں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, کیونکہ ٹیلی ویژن پر چلے گی نا, لاکھوں ہوں گے دعا کرنے والے. اتنی دنیا میں جب دعا کی جائے گی تو خود بخود ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. میرے بھائیوں, پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں, یہ اچھا موقع آ گیا ہے ہمارے پاس. لوگوں کو دعوت دو, لے کے آؤ لوگوں کو.
بھی آؤ, دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دو, پورے پاکستان کے اندر دعوت دو ساری یار. ڈر کہہ رہے ہیں یار کرونا ہو جائے گا, وہ جس رب نے پہلے بچایا کیا آپ بچانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ جب بڑے سختی سے تھا کرونا بڑے عروج پر تھا, اس وقت اس نے بچا لیا. اب تو کرونا کا پاکستان میں نام ہی بہت کم رہ گیا ہے. میرے بھائیوں, آپ سے گزارش ہے, اجتماع میں آپ لوگوں نے سب نے دوسرے دوستوں کو دعوت دے کے لے اپنے علاقے سے ایک بس بھر کے لائیں گے تو میرا خیال 1500 بس ہو جائے گی. ویسے دوستوں کو دعوت دیں. اور اگلی بات بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں, جو لائیو سن رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں, ایسے موقع پر اپنے دل میں مراد رکھتے ہیں. سنو ذرا, اللہ تم نے معاف کر دینا, اللہ تو مجھے معاف, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف کر دینا, اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے, میرے بچوں کی نصیب اچھے بنا دے, اللہ تو میری بچیوں کی نصیب اچھے بنا دے, اللہ میرے کاروبار کو زیادہ کر دے, اللہ میری بیٹیوں کو تندرستی دے دے, اللہ میرے بیٹوں کو صحت دے دے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تو اپنے محبوب کا صدقہ میرے گناہوں کی بخشش فرما کر. ایسے موقعوں پر دعا مانگتے ہیں, اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرا کیا چلا جائے گا, اللہ تو میری بچی کے نصیب کو اچھا بنا دے, اللہ بیٹوں کے نصیبوں کو, اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں دے دے, زندگی صحت دے دے, اللہ صحت والی زندگی دے دے, اللہ ماں باپ کو سلامت رکھنا, جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے. ایسے موقعوں پر دعا مانگتے ہیں, اللہ تو میری بخشش فرما دے. آپ سے گزارش ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو سر. میرے نبی پاک علیہ السلام سے محبت عطا فرما, اللہ پیارے آقا علیہ السلام سے عشق عطا فرما. اے باری تعالیٰ تیرے بندے تیرے گھر میں آ گئے, اللہ یہ بہنیں اور بیٹیاں 600 سے زائد جہاں پر حافظ قرآن بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں, اللہ ان میں سے کسی کی دعا کو قبول کر کے سب کے گناہوں کی بخشش فرما. اے مالک و مولا, میرے ایک ساتھی بڑی مہربان پیار مدد کی بیٹی بیمار ہے, اللہ اس کو صحت کلی عطا فرما, اللہ میری بیٹی کو صحت عطا, اللہ ہماری بیٹیوں کو صحت اور ایمان اور نصیب اچھا بنا, صحت عطا فرما, اللہ بچوں کے نصیب اچھا بنا. اے اللہ جتنے لوگ یہاں جس مراد سے بیٹھے, اللہ کی مرادوں کو پورا فرما, اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ خصوصی طور پہ جو دور دراز بیٹھ کے بذریعہ انٹرنیٹ اس دعا میں شامل, اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ دور دراز بیٹھ کے جو دوسرے دوستوں کو دعوت دے کے گروپ کی صورت میں, گھر والوں کی صورت میں بیٹھے ہیں, جو دوسروں کو جمعے والے دن بیان سنانے کے لیے بذریعہ انٹرنیٹ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, اللہ ان کے اوپر میں اپنا خاص کرم فرما. اللہ بیٹھنے والوں کی مرادوں کو پورا فرما, ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. اللہ خصوصی طور پہ ہمارے سالانہ اجتماع میں خیر فرما, اللہ اجتماع میں خیر فرما, بہنوں بیٹیوں میں خیر فرما, ہر طرح کی شر سے اس اجتماع کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول اللہ مولانا محمد. ضروری اعلان سماعت فرما لیں, انشاءاللہ اجتماع ہوگا. آپ سے گزارش ہے, اجتماع سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, منت مانگ لو سارے, اللہ ہمارا اجتماع خیریت سے ہوگا, میں ایک روزہ رکھوں گا, منت مان لو. اپنے گھر سے کم 1100 دفعہ پڑھ کے درود پاک
پھر آپ نے اجتماع گاہ میں آنا ہے. آج رات کو وہاں پر درود پاک کی محفل ہوگی جیسے پہلے ہر سال ہوتی ہے. آج رات کو محفل ہوگی. آپ سے گزارش ہے آپ سب نے اس محفل میں تشریف لانی ہے. دوسری جو بات گوش گزار کرنی ہے، انشاءاللہ ہمارا اجتماع اپنے موقع پر ہوگا. جب بھی کبھی اچھا کام کریں، کیا کریں؟ تو کام شروع کر، کاروبار کرنے والوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، نیا کاروبار شروع کریں پہلے صدقہ دیا کریں. کیا کیا کریں؟ ہمارے معاشرے میں ایک بات پھیلی ہے، کالی بلی کالا بکرا، یہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. کالی بلی اور کالی مرغی کالے بکرے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کوئی جانور ذبح کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج وہاں پر ایک بیل ذبح کیا جائے گا صدقے کے طور پر گراؤنڈ کے اندر، جیسے ہر سال کرتے ہیں. آپ کو دیکھا نا، تاکہ صدقہ دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں آپ وہاں پر جا کے، جیسے ہر سال محفل ہوتی ہے، ابھی وہاں جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے پروگرام ہوگا، دعا ہوگی، وہاں پہ لنگر ہوگا. آپ اپنے معمول میں جائیں. انتظامیہ والوں سے گزارش ہے کہ وہاں پر سائیکلوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ بندے کھڑے کر دیں. نماز کے بعد سب نے، مردوں نے وہاں پر جانا ہے. اپنی موٹر سائیکل اور سائیکل یہاں سے لے جانی ہے، یاد سے وہاں پر ارینج ہے، وہاں پر کھڑی کر لیں. جن کے ساتھ خواتین ہیں، پھر خواتین سے گزارش ہے خواتین کی انتظامیہ یہیں پر بیٹھے، تاکہ جب تک ساری عورتیں چلی نہ جائیں مہربانی کر کے ان کو آخر میں الوداع کہہ کے پھر جائیں. انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو سمجھ آ گئی؟ 12 ربیع الاول کو جلوس ویسے ہی جائے گا جیسے پہلے جاتے ہیں. انشاءاللہ جلوس ہمارا ویسے ہی جائے گا جیسے جاتا ہے. 12 ربیع الاول کو جلوس جائے گا وہاں پر. اور 12 ربیع الاول کو ہی عورتوں کی جو محفل میلاد ہوتی ہے اپنی روٹین میں ہوگی انشاءاللہ. عورتوں کی صبح کے ٹائم محفل نعت ہوتی ہے، اسی روٹین میں ہوگی جیسے پہلے ہوتی ہے. اب بھی انشاءاللہ تعالی جلوس بھی اسی روٹین میں ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ کے کرم سے یہ دینی اجتماع کی برکت سے ہمارے ملک سے نوستیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے جلوس میں بھی آنا ہے، اجتماع میں بھی آنا ہے، عورتوں نے اجتماع میں بھی آنا ہے، اور 12 ربیع الاول کی محفل میں بھی. آخری بات، مجھے پتہ ہے ٹائم ہو گیا. ہاں جی، یہ عورتوں کو ساری رات باہر کیوں اٹھا کے رکھتے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نا، بولو یہ کتنے لکھا ہے جی کہ عورتوں کو باہر بٹھا کے رکھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں عورتیں کیا کرتی ہیں وہاں بیٹھ کے؟ اللہ کا ذکر سنتی ہیں، اس کے نبی کا ذکر سنتی ہیں. ایسے ہی ہے، دعا ہوتی ہے. تیسری بات تو کوئی نہیں ہوتی. مکمل وہاں پر پردہ ہوتا ہے، کوئی مرد وہاں داخل نہیں ہوتا. اچھا سنو ذرا، ان عورتوں کی تو دلیل مانگتے ہو. جو تیری عورتیں جب شادی پہ جاتی ہیں رات 2 بجے 3 بجے واپس آتی ہیں، غیر محرموں کے ساتھ بیٹھ کے آتی ہیں، تیل مہندی پہ ناچتی ہیں، 2-2 4-4 ہفتے، 2-2 4-4 دن دوسرے کے گھروں میں جا کے، بے شک وہ رشتے دار ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جا کے غیر محرموں کے ساتھ رہتی ہیں. اس کی دلیل کی ضرورت نہیں تجھے. ایک بات ذہن میں رکھو، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. کیا کہا میں نے؟ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. پھر بولو. شرط یہ ہے کہ تمہارا گھر صحابہ کے گھر جیسا ماحول ہو، بے حیائی گھر میں نہ ہو. کیبل لگا کے دے دینا، انٹرنیٹ لگا کے دینا، تو گھر سے نہیں اس کو نکالنا. پھر وہ خدا نہ خواستہ ایک ہی دفعہ نکلے گی. اس کو ماحول دو دینی یار، ان کو دینی ماحول دو. جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں ان کو لے کے جاؤ، یا اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بناؤ. اس لیے اپنی خواتین کو لے کے اللہ میں عمل کی توفیق دے.